درود بھیجیں حضرات محمد والے. بس یہ فرق ہمیں کل دیکھنا ہے. تو جب کہا کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کی، نہیں، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تو اس ہم میں لا شریک رب کے ساتھ کون شریک ہے؟ اللہ اکبر. کل انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. اس ہم میں لا شریک رب کے ساتھ کون شریک ہے؟ اگر وہ سمجھ میں آ گیا تو سیدہ بھی سمجھ میں آ جائے گی، سیدہ کا خانوادہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. درود بھیجیں حضرات محمد وآلہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، یہ آتینا کا لفظ قرآن مجید میں نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا. آتیناک الکوثر، یہ کوثر کا لفظ نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا. ان آتیناک الکوثر فصلی، یہ فصل کا لفظ نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا. لے رب کا، یہ لفظ قرآن میں کہیں مقامات پر آیا ہے، کہیں 340 شاید غالباً 340 مرتبہ لے رب کا لفظ قرآن مجید میں آیا. فصل لے رب کا ونہر، ونہر قرآن مجید میں نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا. ان شان اکا، یہ شان اکا کا لفظ نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا. ان شان اکا ہوا الابتر، یہ ابتر کا لفظ نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا. کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ کیوں فقط کوثر کا لفظ ایک دفعہ استعمال کیا اور فقط ابتر کو ایک دفعہ استعمال کیا؟ یعنی فقط کوثر کو ایک دفعہ استعمال نہیں کر رہا ہے، ابتر کو بھی ایک دفعہ استعمال کر کے خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ کوثر کو بھی پہچانو، ابتر کو بھی پہچانو. ابتر کو پہچانو گے تو محمد سمجھ میں آئے گا، محمد کو سمجھو گے تو فاطمہ سمجھ میں آئے گی. درود بھیجیں حضرات محمد وآلہ. سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، مسلسل کریں گے. 6 الفاظ نہ پہلے کبھی آئے نہ بعد میں کبھی آئے. اور کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے کہ اس مختصر سے سورہ میں 3 آیات میں 42 حروف میں 10 کلمات میں رب قدیر نے اپنے رسول کو 6 مرتبہ مخاطب کیا، 7 مرتبہ مخاطب کیا؟ نہیں، 5 مرتبہ مخاطب کیا. کتنی فضیلت، میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. 5 مرتبہ اس مختصر سے سورہ میں اپنے رسول کو مخاطب کیا. اور کیا عظمتیں ہیں. بس دامن وقت، اب ظرفیت وقت میں تحمل نہیں ہے کہ ہم رکیں اور مائنر ڈیٹیلز کو پیش کریں. کل انشاءاللہ مسلسل کریں گے. کیا فضیلت ہے اس سورہ مبارک کے کوثر کی کہ جب یہ سورہ مکے میں نازل ہوا. میں نے عرض کیا تھا کہ میں روایت بیان کروں گا، پھر میرے بچے جب تک رب قدیر انہیں عمر توفیق عطا فرمائے، جب تک یہ موجود ہیں سروے زمین پر، وہ اس بات کو نہیں بھولنے پائیں گے کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا تھا یا مکے میں نازل ہوا تھا. یہی ہے فیض دسترخوان فضیلت سیدہ عالم. سامعین گرامی قدر، جب یہ سورہ نازل ہوا تو تاریخ کے الفاظ کیا ہیں کہ رسول اکرم نے امیر کائنات کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سورہ کو املا کروایا، اس سورہ کو لکھوایا. اور بہت سی کتابوں میں تو یہ بھی موجود ہے تفاسیر میں کہ جناب جبرائیل آئے، اپنے پروں سے سورہ کو لکھا. لیکن میں جملہ عرض کروں، یہ شاگرد کا لکھنا اور ہے، استاد کا لکھنا اور ہے. درود بھیجیں حضرات محمد وآلہ. املا کروایا، لکھوایا اور کہا کہ اس سورہ کو جو لکھی گئی ہے اس کو جا کر کعبے کی دیوار پر آویزہ کر دو. اب کعبہ کہاں پر ہے؟ مکے میں. اب نہیں بھولیں گے آپ کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی. اگر یہ روایت ذہنوں میں رہے گی تو شان نزول کبھی نہیں بھولیں گے، ریویل کبھی بھی نہیں بھولیں گے. مکے میں جا کر کعبہ الہی پہ آویزہ کر دو. کون سا کعبہ الہی؟ جس کی دیواروں پر
وہ 7 قصیدے آویزاں تھے. اور کیجئے گا، وہ 7 قصیدے سبعات معلقہ جو عرب کے شعراء کا مارکت الآراء کلام تھا. بڑے سے بڑا شاعر اپنے بہترین کلام کو آب زرنی سے لکھوا کر خانہ الہی میں جا کر کعبے کی دیوار پر جا کر آویزہ کرتا تھا اور اپنے لیے فخر محسوس کرتا تھا کہ میرا کلام کعبے کی دیوار پہ موجود ہے. اور اس میں اتھینٹسٹی کیا تھی کہ جو کلام کعبے کی دیوار پہ آویزہ ہے یہ عرب کے شعراء میں سے مارکت الآراء کلام ہے کہ جو اس قابل ہے کہ کعبے کی دیوار پر آویزہ کیا جائے. سبعات معلقہ 7 کلام کعبے کی دیوار پہ آویزہ تھے. امیر کائنات سے رحمت العالمین نے فرمایا کہ جا کے اس سورہ کو بھی ان کلاموں کے ساتھ آویزہ کر دو. حکم رسالت تھا. امیر کائنات چلے سورہ کوثر کو دیوار کعبہ پہ لگایا. پورے شہر میں ہلچل مچ گئی. پورا شہر سوچنے لگا آج یتیم عبداللہ نے کچھ بھیجا ہے, آج علی مرتضیٰ نے کچھ کعبے کی دیوار پہ لگایا ہے. آ کے سب دیکھنے لگے, پڑھنے لگے کیا لگایا گیا ہے, کیا لکھا گیا ہے. اور پھر جب دن ختم ہوا, رات کی تاریکی چھائی, غور کیجئے گا, رات کی تاریکی چھائی تو وہ شعراء جن کے کلام لکھے ہوئے تھے چھپتے چھپاتے آئے, خود کو پنہا کرتے ہوئے آئے, اپنے اپنے کلام کعبے کی دیواروں سے اتار کے لے گئے. اس لیے کہ وہ قصیدہ آ گیا جس کے سامنے کوئی قصیدہ ٹھہر نہیں پا رہا تھا. وہ کلام آ گیا, غور کیجئے گا, وہ کلام آ گیا کہ جس کے سامنے کوئی کلام رکنے نہیں پا رہا تھا. ہر شاعر اپنے مارکت الآراء کلام کو اتار کے لے گیا. جب اگلی صبح آئی کعبے کی دیوار پہ کچھ نہ تھا. اگر تھا تو سیدہ کا قصیدہ تھا, اگر تھا تو فاطمہ کا قصیدہ تھا. تو جملہ عرض کر کے مجلس کو مکمل کروں کہ جس بی بی کی فضیلت کا مقابلہ دنیا کے قصیدے نہ کر سکے, اس بی بی کا مقابلہ کوئی دنیا والا کیسے کر سکتا ہے. اللہ اکبر. جس بی بی کی شان فضیلت میں لکھے گئے قصیدے کا مقابلہ دنیا نہ کر سکے, اس بی بی کا مقابلہ کوئی دنیا میں کیسے کر سکتا. پر اسی چیز کو نہیں پہچانا, تبھی تو در سیدہ کو چلایا گیا. تبھی تو حجاب سیدہ کے تقدس کو پامال کیا گیا. عزیزان محترم, سامعین گرامی قدر, خدا کا محبوب رسول بستر بیماری پر ہے. رحمت العالمین عالم ذوف میں ہے, بار بار عالم غشی میں جاتے ہیں, بار بار آنکھیں کھولتے ہیں. اکلوتی بیٹی بابا کی حالت دیکھ رہی ہے, بیٹیوں والے باپ موجود ہیں. خدا نہ کرے آپ کسی پریشانی میں ہو, آپ کی بیٹیاں تڑپ جاتی ہیں. اگر کچھ نہ بھی بولیں, ان کا مرجھایا ہوا چہرہ بتلاتا ہے کہ ایک ایک بیٹی اپنے باپ کی طرف سے فکر مند ہے. یہ کائنات کا عظیم ترین باپ بستر بیماری پر ہے, اور کائنات کی عظیم ترین بیٹی اپنے بابا کی طرف دیکھ رہی ہے. بار بار رسول غشی میں جاتے ہیں, آنکھوں کو کھولتے ہیں, سیدہ بے چین ہے, امیر کائنات بے قرار ہیں, چاہنے والے نواسے افسردہ ہے, نانا کوئی کلام نہیں کرتے. ایک مرتبہ رسول نے غش سے آنکھوں کو کھولا, آواز دی یا علی ہمیں اٹھا کر بٹھائیے. امیر
کائنات آئے، رسالت کو امامت نے سہارا دیا، اٹھا کر بٹھایا، رسول بیٹھے، اپنے سرہانے سے رسول نے ایک گٹھڑی کو نکالا، گٹھڑی کو کھولا، کھول کے بیٹی کی طرف دیکھا، امیر کائنات کی طرف دیکھا، شہزادوں کی طرف دیکھا، کہا بیٹا سیدہ، ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور جنت کا یہ کفن اور جنت کا یہ کافور میرے لیے لے کر آئے ہیں۔ عزاداروں، ایک بیٹی کے سامنے ایک باپ اپنے کفن کا تذکرہ کرے، ایک باپ کافور کا تذکرہ کرے، بیٹی تڑپ جائے گی نا، سننے والی بیٹی تڑپ گئی۔ میں کہوں گا کہ یہاں پہ بیٹی نے باپ کا کفن و کافور تو دیکھ لیا، مجھے نہیں معلوم عزاداروں اس 4 سال کی بیٹی میں کیا گزرا ہوگا جس نے بابا کو نہ کفن میں دیکھا، نہ لاشا اٹھتے دیکھا، نہ قبر میں اترتے دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے عزادارو۔ بس شہزادی تڑپ گئی، بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا، بی بی کی چیخیں بلند ہوئی۔ ایک چاہنے والی بیٹی کے سامنے باپ کفن کی بات کر رہا ہے، باپ کافور کی بات کر رہا ہے، ادھر بی بی کا گریہ بلند ہوا۔ کیا کیا رحمت العالمین نے؟ ایک مرتبہ جنت کا کفن نکالا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، جنت کا کافور نکالا، اس کے 4 حصے کیے، ان 4 حصوں میں سے کفن کا ایک پارچہ، کافور کا ایک حصہ اپنے لیے رکھا۔ بیٹا سیدہ، یہ تیرے بابا کا کفن ہے، تیرے بابا کی حنوط کے لیے کافور ہے۔ بی بی نے اور گریہ بلند کیا، چاہنے والا بابا تھا۔ ایک مرتبہ کفن کا دوسرا پارچہ اٹھایا عزادارو، کفن کافور کا دوسرا حصہ اٹھایا، آواز دی بیٹا سیدہ ادھر آؤ۔ بیٹی کو نزدیک بلایا، گلے سے لگا کے کہا سیدہ دل ملول نہ ہونا میری جان، سب سے پہلے تو بابا سے ملے گی، یہ جنت کا کفن تیرے لیے، یہ جنت کا کافور تیرے لیے۔ دوسرا پارچہ اٹھایا عزادارو، کافور کا دوسرا حصہ اٹھایا، چہیتی بیٹی کو دیا۔ اب کفن کے 2 پارچے بچے، کافور کے 2 حصے بچے۔ ایک مرتبہ غش سے دوبارہ آنکھوں کو کھولا، کہا یا علی ادھر آئیے، امیر کائنات کو نزدیک بلایا، کہا ہماری نظر نبوت دیکھ رہی ہے، 40 ہجری کا رمضان ہوگا، آپ کے سر مبارکہ کو شگافتہ کیا جائے گا۔ یا علی یہ جنت کا کفن آپ کے لیے ہے، یا علی یہ جنت کا کافور آپ کے لیے ہے۔ امیر کائنات نے اپنا حصہ لیا، اب زیادہ زحمت نہیں ہے عزادارو، اب رسول کے پاس کفن کا ایک پارچہ بچا، کافور کا ایک حصہ بچا۔ 2 نواسے کھڑے ہوئے تھے، حسن مجتبی، حسن مجتبی نے مظلوم کربلا کو دیکھا، سید الشہداء نے سبط اکبر کو دیکھا، نہ جانے اب یہ کفن و کافور کسے ملے۔ ایک مرتبہ غل سے آنکھیں کھولی رسول نے، آواز دی بیٹا سیدہ حسن کو میرے نزدیک لائیے۔ سبط اکبر کو بلایا، اجرکم علی اللہ، اجرکم ربکم عزادارو، اجرکم علی الزہرا، خدا کوئی رب ذوالجلال کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ حسن مجتبی کو نزدیک بلایا، کہا بیٹا حسن جنت کا یہ کفن اور جنت کا یہ کافور آپ کے لیے ہے۔ نواسے نے نانا سے یہ دونوں چیزیں لی، اب عزادارو نہ کفن بچا نہ کافور بچا۔ چھوٹا نواسا کھڑا ہوا تھا، رو کے ماں کو دیکھا، ماں نے تڑپ کے بابا کو دیکھا، کہا بابا ارے میرا حسین، کیا کسی کا کچھ نہیں لگتا، میرا لال رو رہا ہے۔ بابا آپ نے حسین کو نہ کفن دیو نہ کافور
دستور دیا، بس اتنا سنا، کہا بیٹا سیدہ کہاں ہے حسین؟ نزدیک بلایا، چھوٹے نواسے کو نزدیک بلایا، ایک مرتبہ گلے سے لگایا، کبھی گلے کے بوسے دیے، کبھی سر کو چوما، رو کے کہا سیدہ کفن و کافور انہیں دیتے ہیں جن کے جنازے اٹھائے جائے۔ ارے میں دیکھ رہا ہوں میرا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا رگے گردن سے ذبح کیا جائے گا، کوئی لاشا اٹھانے والا نہ ہوگا، کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔